ورکرز کو وہاں پر جو ہے وہ روزگار دینا ہے اور بیڑا غرق کرنا ہے. تو پاک سرزمین پارٹی, ابھی اسکولوں کی مثال لے لیں, 49,000 اسکول ہیں شہر کے اندر. آپ کہتے ہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا کام نہیں ہونا چاہیے. صوبائی حکومت کے انڈر میں 49,000 اسکول ہیں. 13 سالوں میں 2300 ارب روپے 13 سالوں میں 2300 ارب روپے یہ صوبائی حکومت خرچ کر چکی ہے ایجوکیشن پہ. 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں آج, اور 11,000 اسکول جو ہے وہ گھوسٹ اسکولز ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ جو کام خود نہیں کر پا رہے اور آپ دوسرے اور اداروں کو لے کر یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. میں صرف ملک چلانے والوں کو کہنا چاہتا ہوں اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو کراچی دشمنی سے روکیں خدا کے واسطے. یہ کراچی کو بھی لاڑکانہ بنانا چاہتے ہیں, یہ کراچی کو بھی تھر بنانا چاہتے ہیں. ہمارے جو سندھ کے اندرون سندھ کے جو بھائی اور بہنیں ہیں, انہوں نے تو اپنے پیپلز پارٹی کی 40 سالوں کی یہ زیادتیوں کو برداشت کر کے صبر کر لیا اور اپنی قسمت کا حصہ سمجھ لیا ہے. کراچی اب تک ان کے آگے سرنڈر نہیں ہوا تھا, یہ کراچی کو بھی ایسے ہی بنانا چاہتے ہیں. اور ان کے ان تمام اقدامات سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج اس شہر میں لوگوں کو یہ نوجوانوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیں. کل کو یہی نوجوان جب کل کسی غلط نعرے کے پیچھے چلا جائے گا, کسی کے لیے استعمال ہوگا, تو پھر آپ آ جائیں گے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لے کر کے ان کو پکڑنے کے لیے. بھائی آج روکے نا, آج ان کو دہشت گرد بننے سے روکیں. آج یہ پیپلز پارٹی اپنے عمل سے نہ ان کو نوکری دے رہی ہے, نہ ان کو پینے کا پانی دے رہی ہے, نہ ان کا کچرا اٹھا رہی ہے, نہ ان کو ٹرانسپورٹ دے رہی ہے, نہ ان کو ہسپتال میں دوائیں دے رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ادارے چل رہے تھے ان کو بھی وہاں سے بھی ان کو بے دخل کر رہی ہے. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو انہوں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا لیا. تو پروونشل گورنمنٹ میں لینے کے بعد کیا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں رشوت ختم ہو گئی؟ بھائی بڑھ گئی رشوتیں. پورے پہلے وہ صرف کراچی کے ڈومیسائل یافتہ 49 ملک جو ہے وہ ختم تو نہیں ہو گئے, وہ آپ کو مزہ چکھائیں گے, وہ آپ کے لیے اقدامات کریں گے. تو ہمیں انٹرنلی بہت زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت تھی, ہمیں انٹرنلی بہت زیادہ گورننس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. لیکن فیڈرل گورنمنٹ اپنے چکروں سے باہر نہیں آئی ہے, اور بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی, اور کام چل رہا ہے. اب تو زبان زد عام ہے کہ بھئی جادو سے, ٹونے سے, اور پتہ نہیں کیا کیا آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے لیے. اتنی انسٹیبلٹی تو کبھی سوچی نہیں تھی کسی نے. کوئی ڈائریکشن نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ کی. ان کو آزاد چھوڑ رکھے. اور یہ پیپلز پارٹی کے حوالے یہ شہر کس نے کیا؟ اس شہر کو پیپلز پارٹی کا قبضہ ایم کیو ایم نے کروایا. 2008 میں جب یہ گورنمنٹ میں گئے ہیں, زرداری صاحب جب 90 آئے ہیں, فاروق ستار کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تصویر کھنچوائی ہے. وہ ہے مہاجروں کی اور کراچی کی تباہی کا پہلا دن. اس کے بعد اپنی گورنری بچانے کے لیے, اپنی وزارتیں بچانے کے لیے 2014 تک یہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ حکومت میں شامل رہی ہے. 2016-17 تک ان کا گورنر جو ہے وہ بیٹھا رہا ہے, اور ان کے گورنر نے, ایم کیو ایم کے گورنر نے سائن کر کے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کو سائن کر کے یہ شہر پیپلز پارٹی کے حوالے کیا ہے. یہ پارٹی ایم کیو ایم تو ہڑتالیں کرنے والی پارٹی مشہور تھی, شہر بند کرانے والی پارٹی مشہور تھی. تو جب شہر کو پیپلز پارٹی قبضہ کر رہی تھی تو آپ نے ہڑتال کیوں نہیں کرائی؟ ایک ہڑتال نہیں ہے, ایک دفعہ کوئی کال نہیں ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ بھائی آج جو پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے, یہ قبضہ کسی اور نے نہیں کروایا. یہ ایم کیو ایم اس شہر کی رکھوالی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی جماعت ایم کیو ایم نے یہ قبضہ کروایا ہے. ایم کیو ایم نے اس شہر کو پیپلز پارٹی کے حوالے کیا ہے, اور پاک سے زمین پارٹی یہ قبضہ چھڑوائے گی انشاءاللہ تعالی. اور میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی ٹھیک کیا تھا اور ہم ٹھیک کر دیں گے دوبارہ انشاءاللہ تعالی. اس شہر کو بھی, صوبے کو بھی, اور اس ملک کو بھی. لوگوں کو اپنے مسیحاؤں میں اور اپنی نسلوں کے قاتلوں میں فرق کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اچھا سر, یہ بتا دیجیے گا, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اچانک اضافہ ہو گیا, 10 روپے 49 پیسے جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے. اسی طریقے سے ڈیزل اور دیگر جو مٹی کا تیل ہے اس کے قاتلوں میں فرق کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اچھا سر, یہ بتا دیجیے گا, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اچانک اضافہ ہو گیا, 10 روپے 49 پیسے جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے. اسی طریقے سے ڈیزل اور دیگر جو مٹی کا تیل ہے اسے بھی مہنگا کر دیا گیا ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ کافی زیادہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ جو ایک عام آدمی کی اب تو یہ بات کو کرتے کرتے بھی جو ہے وہ بڑی عجیب ہو گئی کہ حکومت کو کوئی سنوائی نہیں ہے.
اور یقیناً ایک عام آدمی کی زندگی آپ نوکریاں ویسے ہی نہیں دے رہے، جن کی نوکریاں تھیں ان کو نوکریاں ان کی ختم ہو گئیں، آپ نئی نوکریاں کیا 1 کروڑ دیتے، آپ نے پرانی نوکریاں بھی فارغ کر دیں. تو یہ مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے، تو یہ عام آدمی کی زندگی اور خراب سے خراب. تب گیس نہیں آ رہا، ابھی سردیاں شروع نہیں ہوئی ہیں، گیس ختم ہو گئی، گیس نہیں آ رہی شہر میں. آپ گرمیوں میں لائٹ نہیں دیتے، سردیوں میں آپ گیس نہیں دیتے، تو عام آدمی کو تو آپ نے بالکل دیوار سے لگا دیا. یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی آج جب آپ کو دنیا کے تھریٹس ہیں، دنیا آپ کے اوپر نظریں گاڑے بیٹھی ہے، اور آپ کو یہاں دیکھیے افغانستان، یہ جب سے افغانستان والا مسئلہ ہوا ہے، آپ دیکھیں بلوچستان میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جہاں پر کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں کہ ناردرن وزیرستان میں کے علاقوں میں آپ دیکھیں کہ روزانہ ہمارے فوجیوں پر اٹیکس ہو رہے ہیں. وہاں پر آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کتنی بڑھتی ہے. یہ کون کا یہ ایک دم سے سوئچ آن ہو گیا ہے. اس سارے سوئچ آن جو ہوا ہے، دنیا آپ کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی. اس کا مقابلہ آپ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر سکتے ہیں. اور لوگوں کو آپ کیسے ملائیں گے اپنے ساتھ جب آپ ان کو پینے کا پانی نہیں دے رہے، ان کے اوپر مہنگائی کا بم گرا رہے ہیں. تو یہ بہت، اور اس موقع پہ یہ ہماری حکومتیں کہہ رہی ہیں، افغانستان والوں کو مشورہ دے رہی ہیں انکلوسیو پالیٹکس کرو. یہاں کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں آئینی معاملات پر، اور دوسروں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ انکلوسیو پالیٹکس کرو. اس سے بڑا مذاق کوئی اور ہو نہیں سکتا. تو جہاں پر آج پاکستان میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ سب سر جوڑ کر بیٹھیں اور مسائل لوگوں کو اپنے ساتھ آن بورڈ لیں، وہاں پر جو ہے وہ ایروگینس نے اور انا پرستی نے اور جادو اور ٹونے نے جگہ لے رکھی ہے. اور نام لیتے ہیں ہم جو ہے وہ سمجھ رہے کہ جادو ٹونے سے ہی ملک چلایا جا رہا ہے. میں تو یہی سن رہا ہوں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. مجھے تو نہیں پتا کہ اس سے چلا ہے، لیکن جتنی باتیں ہو رہی ہیں ان باتوں میں پتہ نہیں کتنی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کروشل ٹائم ہے پاکستان میں. کوئی کچھ نہیں چلا رہا، خود آٹو پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. حکومت پاکستان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں. اور پیپلز پارٹی کو اس تارے موقع سے موقع ملا ہوا ہے کہ وہ اس صوبے کو وہ گورن نہیں کر رہے، اپنی ریاست بنا رہے، اپنی جاگیر بنا رہے. پیپلز پارٹی نے اس صوبہ سندھ کو اپنی پرسنل جاگیر بنا لی ہے. میں بار بار کہتا ہوں پاکستان چلانے والوں کو، جب آپ کو خیال آئے گا نا کبھی عمران خان کے رومین سے باہر نکل کر کہ آپ کو پاکستان کو ٹھیک کرنا اور ذرا سندھ کا رخ کیا جائے، تو ایسا نہ ہو کہ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہو، سندھ جو ہے وہ بہت آگے جا چکا ہو. آپ کو یہ یہاں پر جو ہو رہا ہے یہ پرسنل جاگیر بنا لی گئی ہے. خدارا آج بھی وقت ہے اس کو روکیں، اور پاک سے زمین پارٹی یہ نہیں ہونے دے گی. ریزسٹ کریں گے ہم اس حوالے سے. مطلب آگے جا چکا ہو، یعنی کہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. جی یقیناً ہاتھ سے نکل، یہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا آگے سر، جا جادو چکا، ٹونے ترقی پہ- نہیں کر چکا ہوگا، ہاتھ سے نکل چکا. پاکستان کی ریاست کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی اس کو اپنی ریاست کے طور پر ڈیل کر رہی ہے. اچھا سر، جادو ٹونے کی آپ بات کریں، یہ سیاست جو ہے جادو ٹونے پہ چل رہی ہے، تو اس کا توڑ کون سی سیاسی جماعت کرے گی؟ کس کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ اس کا توڑ کر سکے؟ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار قرآن میں بتایا وہ اس طریقے پہ عمل کرنا چاہیے. کوئی سیاسی پارٹی جو اس کا توڑ نہیں کر سکتی. اب اس ملک میں جو ہے وہ بہت اشد ضرورت ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ قرآن کی آخری 2 آیتیں جو ہے نا اس کا بڑے سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں آیتوں کا اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت زیادہ اس کا ورد کریں، اور اس کو اپنی معمولات زندگی پہ لانے میں اپنا لے آئیں فٹافٹ. ورنہ پتہ نہیں بھائی اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے. تو ان دو صورتوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. محبوب قدموں میں نہیں آ سکتا جادو ٹونے سے. بہت شکریہ، تھینک یو.